اسی بنانے. ہاں روایت میں ہے یحودانی ہی ینصرانی ہی یمجسانی ہی، لیکن یسلمانی ہی نہیں فرمایا کہ اس کے والدین اس کو مسلمان بناویں، کہ مسلمان تو اللہ نے پیدا کیا ہی ہے اس کو، چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہوا ہو. تو فطرت بولتی ہے، لیکن جب اس کے تربیت کرنے والے، اس کا ماحول اس کی فطرت کو بگاڑ دیں تو پھر وہ مرنے تک غیروں کے طریقوں پر چلتا ہے. چنانچہ بچہ ایک وہ کھیل رہا تھا وہیں، تو اس نے وہ بجلی والا جب بجلی ٹھیک کرنے آیا تو وہ کہنے لگا میرے سے بچہ کہ یہ بجلی ٹھیک کرنے کے لیے کسی مسلمان کو بلاتے نا، اس کو بلاتے، کسی مسلمان کو بلاتے بجلی ٹھیک کرانے کے لیے. تو وہ تو مسلمان تھا بجلی ٹھیک کرنے والا، لیکن بچے کا اعتراض کہ وہ کہنے لگا کہ آپ نے بجلی ٹھیک کرانے کے لیے کسی مسلمان کو کیوں نہیں بلایا؟ تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ بیٹے ایسے نہیں کہتے، یہ تو مسلمان ہے. بجلی والے کا نام یوسف، میں نے کہا ان کا نام تو یوسف ہے، یہ تو بجلی. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہ تو مسلمان نظر نہیں آ رہے، چھوٹا بچہ. تو خیر بات گزر گئی، ہم بھی اپنا ذہن سے نکل گئی بات، وہ بجلی ٹھیک کر کے چلا گیا. تو میں مغرب کے بعد بیٹھا ہوا تھا حجرے میں، تو وہی آیا بجلی والا، اور وہ روئے چیخ کے، اور آگے مجھے لپٹ گیا، روے آواز سے روے. تو وہ ایک دن پہلے آیا تھا کہ اس کی والدہ اسپتال میں داخل ہیں، اس کے لیے دعا کرنا. تو میں یہ سمجھا کہ والدہ کو کچھ ہو گیا. تو میں نے پوچھا بھائی والدہ کا کیا حال ہے؟ کہ نہیں والدہ تو ٹھیک ہے. تو کیوں رو رہا، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھوں اور ایک بچہ مجھے مسلمان نہیں سمجھتا، میں اس پر رو رہا ہوں. تو ایک تھیلے میں اس نے اپنے کپڑے بھرے ہوئے پرانے جو پہلے پہنتا تھا، وہ کہیں سے کپڑا کرتا پاجامہ لے کر اور ٹوپی اوڑھ کے کہ جی میں تو مسلمان بننے آیا ہوں. کہ ایسے اسلام سے کیا فائدہ کہ میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھوں اور بچہ مجھے غیر مسلم کہہ رہا ہے. یہ میں حقیقت عرض کر رہا، وہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا. تو کہنے لگا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر مجھے مسلمان کیوں نہیں کہا جا رہا؟ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ اگر مجھے کوئی بڑا آدمی کچھ کہہ دیتا تو میں اسے جھگڑتا، مجھے تو ایک ناسمجھ بچہ کہہ رہا ہے کہ تم نے بجلی والے کو کسی مسلمان کو کیوں نہیں بلایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت تو پورے دین کا تقاضا کرے گی. جو فطرت بگڑ جائے تو پھر ہر شخص وہ اپنے مطلب کا دین لے لے گا، باقی دین چھوڑ دے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں تو اسے عرض کرنا چاہتا تھا کہ صرف اسلام فرائض کا نام نہیں ہے. فرائض تو اسلام کی بنیادیں ہیں. بنیادیں نظر نہیں آیا کرتی، عمارت نظر آتی ہے. اسلام اپنے وجود سے پھیلے گا، لیکن امت میں اسلام کا تصور صرف نماز روزے تک رہ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. کہ جس کی زندگی میں فرائض نہیں ہے اس پر اسلام کی عمارت قائم ہی نہیں ہوگی. لیکن صرف فرائض ہوں وہ سمجھے کہ اسلام ہے، کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کی عمارت تو معاشرہ اور معاملات اور اخلاق، سنت والی زندگی، کہ یہ ہے
کہ یہ ہے اسلام، کہ اسلام کہیں پر قائم ہوگا، کہ اسلام اپنی بنیادوں پر یعنی فرائض پر قائم ہوگا. اسلام قائم ہوگا فرائض پر، بنیادوں پر، لیکن صرف بنیادیں ہوں اور اسلام نہ ہو، کہ صرف بنیادیں ہیں اور اسلام نہیں ہے، تو پھر بنیادیں نہیں نظر آیا کرتی، نظر تو عمارت آتی ہے. کہ نظر تو آئے گی عمارت. تو صحابہ کے دور میں کہ اسلام اس طرح تھا، تو وہ اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا. اسی لیے اسلام کی دعوت تھی، اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ، اسلام لے آؤ. کہ کہاں اسلام؟ ہاں، اس زمانے میں تو اسلام کا تصور ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ اسلامی حکومت کا نام اسلام ہے. ہاں، کہ اسلام کسی حکومت کا نام نہیں ہے، اسلام کسی تقریر کا نام نہیں ہے، اور اسلام کسی تحریک کا نام نہیں ہے کہ جو مال کے ذریعے چل جاوے. جو اسلام کسی حکومت کا نام نہیں ہے کہ اس سے اسلام چل جاوے. کہ اسلام تو ہر مسلمان کی اپنی زندگی کا نام ہے. مولانا فرماتے تھے کہ اسلام اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے طریقوں کا نام ہے. یہ نہیں کہ اسلام کوئی تصور کر لیا جائے کہ اسلامی جھنڈے کا نام اسلام، کہ نہیں، مسلمان کی زندگی کا نام اسلام ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، زندگیوں میں پورا دین لاؤ، کہ پورا دین آئے گا یقین کے راستے سے، یقین آئے گا دعوت کے راستے سے، یقین آئے گا دعوت کے راستے سے، کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. اس لیے امتیاز حاصل ہوگا تقوی پر، اور اللہ رب العزت تقوی پر اپنے سارے وعدے پورے کرنے والے ہیں. تقوی پر اللہ سارے وعدے پورے کرنے والے ہیں. تقوی پر اللہ کی طرف سے 5 وعدے ہیں. تقوی پر 5 وعدے کہ اللہ رب العزت حرام سے نکالیں گے ایک وعدہ، اور حلال راستہ کھولیں گے دوسرا وعدہ، اور اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا کریں گے، اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اور اس کا اجر بڑھائیں گے. 5 وعدے ہیں تقوی پر، کہ 5 وعدے ہیں تقوی پر. لیکن یہ سارا دین آئے گا میرے دوستو نماز کے راستے سے. کہتے ہیں کہ نماز کو بناؤ. کہ نماز کیسے بناویں؟ کہ نماز کو صبر سے بناؤ. نماز کو کیسے بناؤ؟ صبر سے. ہماری زندگی میں صبر نہیں ہے. کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ صبر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش کے خلاف قدم اٹھانا. یہ صبر ہے. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خواہش کے خلاف قدم اٹھانا، اس کو صبر کہتے ہیں. اس کو صبر کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے خواہش کے خلاف قدم اٹھاؤ. اس لیے روزے کو صبر کہا ہے. صبر کا بدلہ جنت ہے. کہ اس نے اپنے کھانے کی خواہش کو قربان کیا ہے، یہ صابر ہے کہ صبر کا بدلہ جنت. لیکن نماز بغیر صبر کے، قرآن میں ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لو مدد اللہ کی صبر اور نماز کے ذریعے. تو نماز سے پہلے صبر کو لائے ہیں کہ تو اپنی کمائیاں درست کر لے پہلے، تو پھر تو یہ نماز ٹھیک ہوگی. کیوں؟ کہ تیرا حرام کا لقمہ تیری عبادات کو بگاڑے گا. تیرا حرام کا لقمہ کیا کرے گا؟ کہ تیری عبادات کو بگاڑے گا. کہ تیرا حرام کا لقمہ تیری عبادت کو بگاڑے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، حضرت فرماتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم تو ایک لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ لقمہ ایک سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسا پانی ہوگا ویسے موتی ہوں گے، جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. گندے غذائیں، گندے جذبے اور گندے طریقے. گندے غذا تو کیا ہوگا کہ گندے جذبات اور گندے طریقے. کہ یہ کمانے کی حرص میں، کمانے کی ہوس میں اور کمانے کی کوشش میں حرام حلال کی کچھ خبر نہیں ہے. کیوں؟ کہ دنیا کو گزارے کی جگہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے کسی طرح گزارا کرنا ہے. کہ دنیا گزارے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو بننے کی جگہ ہے.
کہ دنیا بننے کی جگہ ہے، اس لیے معاملات کے دین سے عبادات کو درست کرو. لیکن معاملات بگڑے ہوئے اور کہ معاملات کو بگاڑ کر اپنے حالات کو عبادات سے بنا لے، کہ یہ نہیں ہوگا. کہ اپنے حالات کو عبادات سے ٹھیک کر لے، کہ جو خرابیاں، جو حالات، جو پریشانیاں معاملات کی خرابی سے آئیں گی وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گی، وہ عبادات سے درست نہیں ہوں گی. کیوں کہ عبادات ہی بگڑی ہوئی ہیں معاملات کے بگڑنے سے. اس لیے حرام کا ایک لقمہ کہ وہ اس کی عبادات کو بگاڑے گا. کہ اپنی عبادات کو بناؤ اپنے معاملات سے، کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو تاکہ تمہاری حلال غذا تمہارے اندر عمل کا تقاضا پیدا کرے، کیونکہ عبادت کا نور تقوی کے ساتھ ہے. عبادت کا نور تقوی کے ساتھ ہے. اگر زندگی میں تقوی نہیں ہے تو پھر عبادات کے اندر سے نور نکل جائے گا. کہ حرام غذائیں اس کی عبادات کو، کہ پھر اس کے بعد عبادت کی شکل ہوگی، یہ اس عبادت کے ذریعے اللہ کے خزانے سے فائدے نہیں اٹھا سکے گا. ورنہ نماز تو اللہ کے خزانے سے لینے کا یقینی راستہ ہے. نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا یقینی راستہ، کہ یہ یقینی راستہ کہ نماز کو سنوارو. کہ نماز کیوں بگڑتی ہے؟ کہ نماز کے بگڑنے کی وجہ یقین اسباب پر ہے، اور نماز عمل میں ہے. کہ ساری عبادات کو یقین میں لاؤ. نماز کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال آخرت کے لیے کر لیے اور اسباب دنیا کے لیے. حالانکہ میرے بزرگ دوستوں، ان اعمال پر اللہ رب العزت پہلے دنیا میں دیں گے اور آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے، دنیا میں اس پر انعام دیں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کہ محبتیں بھی اعمال پر ملیں گی اور اطمینان بھی اعمال پر ملے گا. کہ اعمال پر اللہ رب العزت دنیا میں سکون دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. کہ اعمال پر حیات طیبہ دنیا میں اور اس کا بدلہ آخرت میں، اس کا بدلہ آخرت میں. اور حیات طیبہ سکون کی زندگی دنیا میں. جی ہاں، لیکن ہم نے ایک بہت بڑی جہالت اور اپنی بیوقوفی سے تقسیم کر لیا کہ اعمال آخرت کے لیے، اسباب دنیا کے لیے. ہاں، حالانکہ اللہ کا کوئی وعدہ اسباب پر دینے کا نہیں ہے. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ نہ وعدے ہیں نہ اسباب کے ساتھ قدرت ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں، اپنی نمازوں کو سنوارو. ہاں، نماز سنبھل کر پڑھو. جو نماز کو بگاڑے گا وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھا نا ایک آدمی کو کہ وہ نماز جلدی پڑھ رہا تھا. کیسے پڑھ رہا تھا؟ جلدی. تو یہ فرمایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ کہ یہ نماز تو میں 40 سال سے پڑھتا ہوں. کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے تو قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھائے جاؤ گے. کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. یہ آپ کا دین ہے کہ جو بھی نماز کو سنبھالے گا کہ نماز اس کو منکرات سے یقیناً روک دے گی. یقینی بات ہے کہ نماز تو منکرات سے روکنے والی ہے، کہ نماز منکرات سے یقیناً روک دے گی. قرآن کا وعدہ ہے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص ہے جو رات کو نماز پڑھتا ہے، صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کی نماز عنقریب روک دے گی اس کو برائی سے. کہ اس کی نماز اس کو برائی سے عنقریب روک دے گی. اس لیے میرے بزرگ دوستو، سب سے بڑا ذکر نماز ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر 3 چیزیں پیدا کر لو. اپنے ہر عمل میں 3 چیزیں پیدا کر لو. ہر عمل کے اندر اخلاص، ہر عمل کے اندر ذکر، ہر عمل کے اندر علم.